الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Dear brothers and sisters, پچھلے پارٹ میں ہم نے یہ سیکھا کہ جو ایمان ہے وہ ایک انسان کے اندر، ایک مسلمان کے اندر ایمان کیا ہوتا ہے سب سے پہلے، پھر وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ایک مسلمان کے اندر کم از کم ہونا فرض ہیں، وہ ایمان کے کون سے درجات ہیں جو کہ ایک مسلمان پر کم از کم ہونا فرض ہے. ان 11 میں سے اگر ایک کا بھی انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا. ان 11 میں سے جو 5 چیزیں تھیں وہ ارکان اسلام تھی، جن کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. ارکان اسلام میں سب سے پہلا جو رکن ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ کیا ہے؟ جب ہم کلمہ کہتے ہیں کہ لا الہ، یہ کلمہ سب سے پہلے تو کہتا ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ کے سوا. یعنی اگر کوئی شخص اس کلمے کو ادا کر لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ مسلمان کہلاتا ہے. یہ اسلام کا فرسٹ سٹیپ ہے، ایک بنیاد ہے اسلام کی. جب تک کوئی یہ کلمہ ادا نہیں کرے گا، وہ جتنی مرضی نیکیاں کر لے، جتنے مرضی اچھائی کے کام کر لے، اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ اس نے کلمہ نہیں پڑھا. جو شخص اس کلمہ کو ادا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر یہ رحمت کریں گے، وہ مسلمان ہو جائے. سب سے پہلے اس کلمے کی فضیلت کے بارے میں اگر بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے جسے بخاری اور مسلم دونوں میں بیان کیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ سب سے افضل ذکر ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ایمان کا بہترین جز ہے، ایمان کی بہترین شاخ ہے. یہ بہت ہی بہترین جز تو ہے، لیکن کیا ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر لا الہ الا اللہ کے حقیقی معنی کو سمجھا ہے؟ کیونکہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ہمارے لیے ذات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے. ہم مانگے اللہ سے مانگے، ہم التجائیں کریں اللہ سے کریں، ہم دعا مانگے اللہ سے مانگے، ہم اولادیں مانگے اللہ سے مانگے. اور اس کے بعد دوسرا جو سٹیپ ہے وہ ہے محمد رسول اللہ. یعنی جب ہم یہ کلمہ ادا کرتے ہیں محمد رسول اللہ، ہم اس بات کی شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو جب ہم یہ کلمہ ادا کرتے ہیں تو ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ کی اتباع کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان جو ہمیں حکم دیے ہیں ہم ان کی پیروی کریں. آگے بڑھتے ہیں. دوسرا جو سٹیپ ہے وہ ہے نماز. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ نماز جو ہے اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، بنیادی رکنوں میں سے ایک رکن ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے مومنین پر 50 وقت کی نمازوں کو فرض کیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو 50 سے آہستہ 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 کم ہوتی ہوئی 5 نمازیں رہ گئیں. لیکن آج کے دور میں اگر کوئی شخص 5 نمازیں باجماعت ادا کرتا ہے تو اسے 50 کا ہی ثواب ملے گا. علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو اسے 50 کا ہی ثواب ملے گا. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کی نیت، کسی شخص کی نیت اس قدر خالص ہے، جتنی خالص ہوگی اس کو اس حساب سے ثواب ملے گا. وہ 27 گنا بھی ہو سکتا ہے، 70 گنا بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ 700 گنا بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں، اور ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نوافل بھی ادا کریں، سنتیں بھی ادا کریں. تو اس کے بعد سٹیپ آتا ہے روزے کا. روزہ چونکہ ایک فرضی عبادت بھی ہے، نفلی عبادت بھی ہے. یہ ایک مشقت والا عمل ضرور ہے، لیکن اس کا جو صلہ ہے وہ اتنا خاص ہے، اتنا خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ریویل نہیں کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ابھی تک بتایا ہی نہیں کہ جو روزہ ہے اس کا کیا ثواب ہوگا، کیا اجر ہوگا، کتنی نیکیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. تو یہ برادر سسٹرز، رمضان ہماری زندگی میں رمضان کو لے کر آئی. رمضان میں ہم نے روزے رکھے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس کے بعد شوال آتا ہے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شوال کے رمضان کے سارے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، کوئی بھی شخص شوال کے 6 روزے رمضان کے بعد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے کتنا گرینڈ چانس ہے اور کتنا بڑا موقع ہے اس چیز کو حاصل کرنے کا، کیونکہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر علت موجود ہے، ہم سارا سال روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سہولت رکھی ہے کہ اگر آپ نے رمضان کے روزے رکھے، شوال کے 6 روزے ساتھ رکھ لیے، آپ کو پورے سال کے روزے رکھنے کا اجر ملے گا۔ تو اس پر بھی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی، کہ ہم شوال کے جنہوں نے رکھ لی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قبول کرے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں رکھے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت انہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا ہمارے پاس ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایک فرضی عبادت ہے جو کہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض کی گئی ہے، اور علماء اس کا نصاب بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے مال میں سے جو نصاب والا مال ہے اس میں سے 2.5% جو ہے یہ فرض ہے۔ تو جو کہ صاحب استطاعت مسلمان ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ہر سال زکوٰۃ ضرور ادا کیا کریں۔ اس کے علاوہ بھی جو دیگر صدقات ہیں، نفلی صدقات ہیں، وہ بھی ضرور ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آخری جو جز ہے، آخری جو ہمارا پوائنٹ ہے 5واں، وہ ہے حج۔ حج بھی صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ ضرور بھی ضرور حج کو ادا کریں، یہ جو فریضہ ہے اس کو لازمی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا مجھ سمیت آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔